بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ناظرین، اس وقت دیکھا جائے تو جنگ بھی ہے اور امن بھی ہے، نہ یہ جنگ ہے نہ یہ امن ہے، ایک عجیب سی سچویشن ہے، اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے، لیکن وہ امن کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج بھی انہوں نے ایک پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے، اور میں دیکھ رہی تھی نیو یارک ٹائمز میں ایک تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جو منصوبے ہیں وہ کتنے ناکام ہیں، ان کی ان پاپولیرٹی یعنی کہ غیر مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ فریڈم ہے، اس کا انہوں نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز کے اندر سے جتنے بھی جہاز گزارے جائیں گے ان کی حفاظت میں گزارے جائیں گے۔ آج سارا دن آپ نے دیکھا کہ جہاز وہاں سے گزرے بھی، حملے بھی ہوئے، ایران نے میزائل حملہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا یو ایس نے کہا ہے کہ کوئی ایسا اٹیک نہیں ہوا، لیکن یہ صورتحال اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور مختلف جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ سمٹ نہیں رہی بلکہ یہ جنگ پھیل رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ پھیل رہی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب کوئی 14 کے قریب تجاویز پاکستان کے ذریعے سے ایران نے امریکہ کو پیش کر دی ہیں۔ ان تجاویز میں یہ سب سے پہلی جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کو مستقل طور پر ختم کیا جائے، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز سمیت تمام معاملات کے اوپر انہوں نے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایران جو ہے وہ اس وقت جواب کا بھی جائزہ لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے نکات ہیں اس کے اندر جوہری مذاکرات کے اوپر بات چیت نہیں ہے، لیکن کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ وٹکوف اور جیریڈ کشنر جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے ایران کے ساتھ ایک مسودے کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پہلا، دوسرا اور تیسرا مرحلہ ایران نے جو ہے وہ سجیسٹ کیے۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو یعنی مستقل امن کے بعد بتدریج کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایران کو زیرو اسٹوریج کے تحت 3.6% تک یورینیم، یاد رہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ 0% یہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں 3.6% تک ہمیں یورینیم کی افزودگی چاہیے، وہ مکمل خاتمے کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایران نے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ جو مختلف اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پر ان کو دیکھنا شروع کیا ہے، ان کے ساتھ مکالمے کے آغاز کے حوالے سے بات کر رہا ہے ایران، اور ساتھ ہی ساتھ پورے مشرق وسطیٰ پر جو مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام ہے اس کی بھی تجویز ایران پیش کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں، جو یو اے ای کی طرف سارے ایران کے شپس تھے، جہاز تھے، ان کی اب آمد و رفت جو ہماری بندرگاہیں ہیں، گوادر ہے، پورٹ قاسم ہے، کراچی ہے، اس کے اوپر انہوں نے شفٹ کر دیے، جس سے پاکستان کی بہت اہمیت بھی ہو گئی ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے آنے والے دنوں میں وہ مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس کے کیا امکانات ہیں، اس کے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب چین نے بھی کچھ دھمکی لگانا شروع کی ہے امریکہ کو۔ چین کیا واضح لفظوں میں سامنے اب کھل کے اپنی جو پالیسی ہے اس کے سامنے آئے گا، اس کو لے کے آئے گا۔ ان سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی معتبر پینل ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب قمر زمان کائرہ صاحب، سینئر سیاستدان ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں، گورنر کشمیر بلتستان کے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب جنرل زاہد محمود صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹریٹجی کے حوالے سے نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کا نام بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب سید محمد علی صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور فیض رحمان صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں، اگین سینئر صحافی ہیں اور گہری نگاہ رکھتے ہیں اس وقت واشنگٹن کے ہر عمل کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل امور کے اوپر بھی۔ بہت بہت شکریہ فیض صاحب آپ کا بھی۔ اور میں آپ سے ہی شروع کرنا چاہتی ہوں فیض رحمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بدلتے تیور ہیں یہ اب کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک نئے پروجیکٹ فریڈم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ ہم جہازوں کو اپنی حفاظت میں اب لے کے جائیں گے، جس کی پہلے ہی اب لگتا ہے آغاز کے ساتھ ہی پسپائی شروع ہو گئی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ اسما، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیے اس وقت 12 اپریل جب
बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब वापस जा रहे हैं और फिर ब्लॉकेड शुरू हुआ, तो उस वक्त से ये बात वाज़ेह थी और मैं बिल्कुल कहता रहा हूँ कि मामलात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें आपको ज़्यादातर अब ये नज़र आएगा कि ना सिर्फ ब्लस्टर बढ़ेगा यानी दोनों तरफ से, बल्कि आपको कुछ एक्शंस भी नज़र आएंगे ग्राउंड पर। और उसकी एक दलील ये थी कि ब्लॉकेड जो है वो एक इट्स एन एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। अब जो सिलसिला है, जो कल जो था यस्टरडे, उस पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया ट्रम्प साहब ने, तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि अब हम बाय फोर्स इसको खोलेंगे। और कल ही मैंने कुछ चैनल्स पे ये कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ब्लॉकेड हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थी उनके ट्वीट के हवाले से। लेकिन जाहिर है कि वो एक यकतरफा अमल है कि ईरान पर ब्लॉकेड रखते हुए उन्होंने अब दूसरे ममालिक के जो वहाँ से जहाज़ वहाँ फँसे हुए हैं, उनको निकालने की वो कोशिश करेंगे। और आज जो कुछ खबरें ज़ाहिर ख़तरनाक हैं, बाकायदा इस वक़्त जो लेटेस्ट ये है अबाउट आधे घंटे की, कि उन्होंने बाकायदा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वहाँ चेंज हुए हैं। यानी कि अब बाकायदा ये नहीं कि सिर्फ़ ऑब्ज़र्व किया जाएगा, वहाँ की प्रेज़ेंस होगी, मौजूदगी, बल्कि अब बाकायदा एक्टिव एक वॉर ज़ोन बन गया है। वो अटैक्स करने के लिए ऑथराइज़ कर दिया गया है यूएस नेवी को। अच्छा, अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने न सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन, तो उसका यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में वो चाहते हैं कि बाद में बात करें, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो उनका असल न्यूक्लियर ऑप्शन है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, और उसको वो अब अपनी शहरक समझते हैं। और जाहिर है कि शहरक वो किसी और के हवाले नहीं करना चाहते। दैट्स द बॉटम लाइन। और यही वजह है कि इतने बावजूद तमाम कोशिशों के वो इस बात पर आमादा नहीं हो रहे कि जो उनकी तरफ से जो रोका गया है इस स्ट्रेट को, वो थोड़ी भी जो है वो उसमें कुछ कमी या थोड़ी सी लचक दिखाएं। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनको कुछ नहीं करना। देखिए, जोग्राफिया उनके साथ है। अमेरिका अपनी पूरी यूएस नेवी के साथ अपने कुछ अलाइज को भी साथ मिला ले, लेकिन ईरान को कुछ नहीं करना। सिर्फ वो ये अगर स्टेटमेंट दे दें कि हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वहां से सेफ एंड सिक्योर जो हैं एग्जैक्टली। जहाज गुजर सकते हैं, उसका मतलब ये होगा कि वो जो तमाम आपके जो इंश्योरर्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंश्योरेंस देती हैं इन शिप्स को, वो पीछे हट गई, अभी भी हटी हुई हैं। और जब तक के एक प्रॉपर पीस एक पूरे ईरानियन कंसेंट के साथ वहां मौजूद नहीं होगा, इनका प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैसल, ये इसी के ऊपर इस पे मैं मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, आपने देखा होगा कि नई लाइन ड्रॉ की है ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की, और उसको फुजेरा से लेके और दूसरी तरफ आप बेहतर समझते हैं जो आइलैंड है उसके तक। तो अब आपको क्या लगता है कि ये इससे हटने वाला नहीं है ईरान, और वो फरवरी की पोजीशन पे भी नहीं जाएगा, तो यही अब जंग होगी सारी की सारी? थैंक यू वेरी मच अस्मा फॉर हैविंग मी। देखिए, ये इस वक्त इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रॉबिंग। दोनों प्रॉब कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक लिमिटेशंस जा सकती हैं, टेस्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं एक वॉर के बारे में, एस्केलेशन लैडर में। बट हुर्मुज़ हैज़ बिकम अ टिकिंग बॉम्ब जी। आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस एस्केलेशन अभी जो हुई है, और रिपोर्ट्स हैं कि शायद कोई इंकर्जन्स पे इनटू हुर्मुज़ ईरान ने कुछ मिसाइल्स भी फायर किए हैं। गो के सेंटकॉम अभी तक उसको मान नहीं रही है, बट इन्होंने इंगेज किया है। और इसका जो अभी एरिया ईरान ने दिया है, इसमें तो अभी फजेरा तक अगर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो यूएई कभी समझता था कि हम इसको बाईपास करेंगे, हुर्मुज़ को बाईपास करने का, उसको भी चैलेंज कर दिया गया। वन, दूसरा ओमान। देखिए, दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। एक ठीक है स्टेट ऑफ हुर्मुज़, अभी अमेरिका ने भी किया ये था कि उन्होंने जो सेफ पैसेज की बात करते हैं, सेफ पैसेज का मतलब ये था कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वाटर की, ओमान की, हम उसमें से सेफ पैसेज निकालेंगे। दो चीजें हैं, एक है गाइडेंस, गाइडेंस तो आपने डायरेक्शन देनी है, इधर आ जाए उधर चले। एक है एस्कॉट। एस्कॉट में अगर आपने एस्कॉट करना है तो उसके लिए फिर आपको अपने जो शिप्स है, ये वॉर शिप्स है या जो भी आपके कम्बैट बोट्स हैं, ये आपको वहां पे लेके जानी हो। जैसे आप वो एस्कॉर्ट करते हैं ना, कुछ गाड़ियों को सेफ्टी देते हैं, आगे भी एक गाड़ी होती है, पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ी है, बीच में आप उनके, तो इट इज लाइक दैट। और ये पुरानी इन्होंने नेव सेंट जो है, सेंटकॉम की जो नेवी है, वो आई एम श्योर कि उन्होंने कोई बुक्स निकाली होंगी इसको करने। इट इज चैलेंजिंग। ईरान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा हुर्मुज़ के ऊपर, वो नहीं चाहेगा। अगर वो कहेंगे जी ठीक इस तरह की कोई चीज करनी भी है अगर, तो वो फिर ईरानियन शिप्स उसको, क्योंकि माइन किए हैं उन्होंने ले, चाहे एक माइन हो चाहे हजारों माइन्स हो,
Iranians are the only one जिनको पता है कौन कौन सा और उन्होंने mind कहा है। भी है कि साहब हम ही करेंगे, किसी और उसके को अलावा करने कोई भी कर नहीं। भी नहीं सकता जी, nobody knows। तो मेरा ख्याल में जो इस तरह भी फैजल साहब भी कह रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा भी कोई कंपनी अपना शिप इतने माल के साथ वो कभी भी गुजारना नहीं पसंद करेगी, दे विल नॉट बी सिक्योर। तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और मेरा ख्याल में हुर्मुज़ जो है कैसे उन्होंने अमेरिका ने कैसे सोच लिया कि हम इसको आउट कर सकते हैं या हिफाजत में अपने जहाज़ों को यहाँ से फ्रीडम दिलवा सकते हैं? जी हाँ, देखिए रात को जब ये ट्वीट आया है उनका, तो उस वक्त मैं भी एक चैनल पे हम लाइव जा रहे थे, तो मैं यही उनको कह रहा था कि इसका रिस्पांस हम तब एनालिसिस कर सकेंगे जब सुबह या कल ईरान अपना रिस्पांस देगा। तो ईरान का रिस्पांस सामने आ गया, तो दे आर नॉट टेकिंग दिस। तो आई थिंक कोई किसी फ्रेमवर्क में बातचीत तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर कोई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी तो उसके मैकेनिज्म्स को डिस्कस नहीं किया जाता, ये ओपन छोड़ दिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त प्रॉप कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें ग्रैब, तो मैक्सिमलिस्ट एक और पोजीशन ले ली है ईरान ने, विच इज चैलेंजिंग, इट इज नॉट इजी। ईरान उसको मेंटेन रखना, रीजन को बाईपास करके रीजन के ऊपर भी अभी आप कर रहे हैं, तो ये अभी ऑर्डर पे मेरे बात करनी है कायरा साहब आपसे, क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हैं इसके, लेकिन मैं क्विकली ज़रा ये जो रीजन की बात की है सैयद मोहम्मद अली साहब, जनरल साहब ने, हमने देखा पिछले कुछ अरसे से ईरान मुसलसल जो मुख्तलिफ ममालिक थे मशरक़ वस्ता के, उनके साथ उनको इंगेज किए हुए हैं। उसमें तुर्की को भी उन्होंने उनसे भी बातचीत की, लेकिन जो अरब ममालिक थे, ख़ास करके ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, उनके साथ वो मुस्तकिल राब्ते में है। तो क्या ये उनके साथ मिलके उसकी बात करें? क्योंकि जो तीसरा मरहला है वो सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील है, जो कि 100%, यानी इससे तो लगता यही है कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है और यूनिपोलर वर्ल्ड अब जो कि डिसऑर्डर में बदल चुकी है, उसको वो हिट कर रहा है। देखिए, तीनों जो आपके पहलू हैं सवाल के बड़े अहम हैं। मैं आखिरी से पहले बात शुरू करता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे अमेरिका की इंतजामिया की जो हिकमत अमली है, वो बुनियादी तौर पे जो एक यूनिपोलर मोमेंट है उसको एक्सटेंड करने और चाइना और रशिया के रिसर्जेंस को डिले या डिसरप्ट करने पर मबनी है। और ये मैं कोई मतलब एकेडमिक व्यू नहीं दे रहा, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिखा हुआ है और ये उनका हदफ है। तो चाहे वो वेनेजुएला की रिजीम चेंज हो या ईरान को सॉर्ट आउट करना हो, ये चाइना को दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी के एतबार से स्ट्रैंगुलेट करने की आलमी हिकमत अमली का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। वेनेजुएला में वो उनको कामयाबी हुई, लेकिन ईरान के मामले में उनको कामयाबी नहीं हुई एंड दे आर स्टक। अच्छा, अब इसका क्विकली एक फौजी एतबार से इसका मैं एनालिसिस ये कर देता हूँ कि जनाब देखें, मैं चूंकि अमेरिका में रहा भी हूँ, अमेरिका में पढ़ाया भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के जो फौजी क़यादत है वो बड़ी संजीदा और बाशऊर है, और उन्होंने डेफिनेटली सदर ट्रंप को ये समझाने की नाकाम कोशिश वो मुसलसल कर रहे हैं कि जो आपके अहदाफ हैं वो मिलिटरीली अचीवेबल नहीं है। देखिए, ये जिस तरह अभी जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जनाब आप ये मतलब एस्कॉर्ट करके शिप्स वहां पे वो अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले आए, तो उनको पता ही नहीं है कि वो माइंस कहाँ पे हैं। वो दुनिया की कोई कंपनी वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं होगी, चाहे पूरी अमेरिकी नेवी भी उनको एस्कॉर्ट करने के लिए आ जाए, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। बिजनेसमैन तो रिवर रिस्क को मिनिमाइज करता है, उसे अवॉइड करता है। तीसरी बात ये है कि मुझे यूं लगता है कि सदर ट्रंप का जो मिजाज है और जो उनकी हिकमत अमली है, उसमें वो मुसलसल ईरान को दबाव में रखना चाहते हैं। वो स्टिक की पॉलिसी अपना रहे हैं, कैरेट नहीं दे रहे हैं। ये एक अच्छा CBM है। मैंने खुद भी इसकी 2 हफ्ते पहले तजवीज दी थी कि अगर ईरान का जो जहाज इन्होंने पकड़ा है और उनके जो अमले के अफराद है उनको छोड़ दिया जाए, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है। और पाकिस्तान के जरिए से उनकी वापसी पाकिस्तान के दोनों ममालिक के एतमाद और एहतराम का भी बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात करना कि हम अपनी नेवी को अपनाए हरमज में भेजेंगे, ये मैं समझता हूँ एक रेड लाइन होगी। और देखिए, इसमें 2 बातें हैं। अगर वो माइंड एरिया में जाएंगे तो वो प्रैक्टिकली नहीं है, उनकी बहरिया खुद भी नहीं जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही है। दूसरी बात ये है, चाहे सदर ट्रंप हुक्म भी दें, और अगर वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर में जाते हैं तो वो फिर ईरान की को एक तरह से कोर्स करेंगे, उनको दबाव में डालने की कोशिश करेंगे
اور میں مجھے احتمال ہے کہ اس صورت میں کوئی بہت ہی کوئک اور میجر ایسکیلیشن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی جو کہ شکل اب میں ہو نظر بھی سکتی آ ہے. رہی ہے. بالکل قائد صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب تو نظر تو آ رہا ہے کہ جنگ پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. یہ کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ یہ ابتدا ہو رہی ہے شاید ایک نئی جنگ کی. لیکن بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے اب اس میں یہ ورلڈ ڈس آرڈر بن چکا ہے، تو اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا بلاک جو کہ اب نظر آ رہا ہے، خاص کر کے ریجنل پاورز ایمرج ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں کوئی خارجہ پالیسی کا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں کہ زیادہ اس پہ رائے دے پاؤں، لیکن ایک طالب علم کے طور پہ سمجھ آتی ہے. دنیا میں جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ پہلے صدیوں بعد تبدیل ہوا کرتا تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جو چیزیں تبدیل ہوئیں اور جس کا واضح اظہار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا، وہ جو ورلڈ آرڈر بنا وہ کوئی 80 سال چلا، 75 سال چلا. اب جو دہائیوں کا عمل آ گیا ہے، آنے والے وقت میں یہ اور تیز ہوگا، اور تبدیلی جو ہے نئے ورلڈ آرڈر کی یہ کانسٹنٹلی اب چینج ہوتی رہنی ہے، اور یہ شاید 25-30 سال کا ٹائم ہوگا. اس کے لیے ابھی تک مجھے دنیا میں وہ جو تبدیلی کے شاخسانے ہوتے ہیں نا، وہ آسان نہیں ہوتا. ورلڈ آرڈر تبدیل ہونا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے جتنا بڑا کیوس سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار تھی وہ بہت بڑا تھا. اب اکنامک وار کی صورتحال ہے، اب فزیکل وار اتنی نہیں ہے، تو اکنامک وار میں بھی وہ ٹرمائل نہیں ہے جس طرح اس وقت دنیا پوری میں ایک پورا اکانومی بیٹھ گئی، اور جس طرح انفلیشن ہوئی اور بہت برے حالات پیدا ہو گئے، اور دنیا بھر میں بھوک کا عالم تھا، بے روزگاریاں تھیں، بہت خوفناک صورتحال تھی. تو اس صورت میں دنیا کسی نئی تبدیلی کی طرف جاتی ہے. پہلے والا آرڈر اپنی عمر گزار چکا ہے، نئے آرڈر کے لیے کوششیں ہیں. اب وہ کیا رنگ لاتا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ابھی اس کا وقت تھوڑا ہے، اس پہ بات زیادہ نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ سمجھتا ہوں آسما کہ اس جنگ کے اندر اس جنگ کا بہت بڑا حصہ لڑا جا چکا ہے. صحیح. جو فزیکل وارفیئر ہے وہ لڑا جا چکا ہے. اب اس میں کسی وقت خدا نخواستہ کسی فریق کی طرف سے کچھ چیز ہوئی تو دوبارہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ کسی فل سکیل وار کی طرف شاید آسانی سے نہ جائے. اچھا. آسانی سے، ہاں، انلیس کہ جی چائنا بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا بھی رستہ چوک ہے، اور باقی ممالک بھی، تو پھر کوئی اور صورت ہے. لیکن ابھی نیئر فیوچر میں اس کے آثار نظر نہیں آتے. ہاں، ایک کھینچا تانی کا عمل ہے، اعصاب شکن عمل ہے. کیوں؟ ایک طرف دنیا کی سول سپر پاور ہے جو خود اس وقت گر رہی ہے، وہ کمزور ہو رہی ہے، وہ مر رہی ہے، اور اس کو اپنی سروائیول کے لیے، اپنی اکنامک سروائیول کے لیے، اپنی ملٹری مائٹ کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے دنیا میں جو اس کے فٹ پرنٹس ہے، تگڑا ہے، وہ تاثر اپنا قائم رکھنے کے لیے اپنا زبردست زور ظاہر کرنا جو ابھی تک نہیں ہوا، اور وہ ڈکلائن میں ہے، نقصان میں ہے. دوسری طرف ایران بھی ایک طاقت ہے. ایران اپنے طور پہ ایک مذہبی رہنمائی اور مذہبی انقلاب لایا ہے، اور وہ انقلاب ایکسپورٹ کرتا ہے. انقلاب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کنٹین نہیں رہتا، وہ باؤنڈریز میں نہیں رہتا. وہ سوشلسٹ انقلاب ہو، وہ اسلامی انقلاب ہو، وہ یہودی انقلاب ہو، جو بھی انقلاب ہو، اس انقلاب نے ایکسپینڈ ہونا ہے. اور ایران نے اس جنگ کے اندر جو اتنی طویل عرصے سے لڑ رہا ہے، یہ کچھ چند دنوں کی جنگ نہیں ہے. ایران کے خلاف تو جنگ جب سے سینکشن لگی ہے 47 برس سے جنگ ہی ہے نا جی. تو سوال یہ ہے کہ ایران بھی اس پہ آسانی سے وہ ساری شرائط جن کے بارے میں ہمارا آپ کا گمان ہے، ایکسپرٹس کا گمان ہے کہ جلدی جلدی طے ہو جائے گا. نہ امریکہ اس پہ کوئی جلد ماننے کو تیار ہو سکتا ہے. اندر دونوں کے یہ ارج موجود ہے، حالات بتاتے ہیں کہ ہے، لیکن اس کو پین ڈاؤن کر کے کسی معاہدے کی صورت میں لے آئیں، یہ دونوں کی کانسٹیٹنسی ان کو الاؤ نہیں کرتی. سو میرے خیال میں آخری گزارش یہ ہے کہ اس کا شاید کچھ حصہ بہت ٹھہر کے ابھی کچھ 2-4 مہینے بعد کوئی ریٹن تحریریں جو ہیں وہ شاید سامنے آئیں، لیکن ان ریٹن بہت سارے کام وہ ہوں گے جو میڈیٹرز کے ذریعے اپنی کانسٹیٹنسی کے ساتھ انٹیکٹ رکھیے. آلریڈی چیلنج بھی کر چکے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال، یعنی ایک طرف تو یہ ہرمز کی، یہ میں آپ کا ٹائم اس لیے نہیں لے رہا کہ جنرل صاحب نے اور میرے دوستوں نے بڑا اچھا تجزیہ کر دیا، لیکن ایک ذرا اور بھی غور کیجیے. پاکستان نے ایران کے لیے 6 رستے کھول دیے جی، اور 3 بندرگاہیں بھی 3 بندرگاہیں بھی کھول دی ہیں. ایران کی بندرگاہیں امریکہ نے بند کر رکھی ہیں، اور پاکستان نے اپنی بندرگاہیں اور ٹریڈ روٹ کھول دیے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. اور سنا ہے کہ پاکستان کی کمرشل فلائٹ بھی وہاں جا کے لینڈ کی ہے. اب مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن سنا ہے.
اگر یہ ہے اور یہ رستے کھلے ہیں تو کیا یہ ایران کی تو مرضی ہے، کیا یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کھلے ہوں گے؟ تو اب ان سے کسی طرح کی کانسنٹ کے بغیر کھلے ہوں گے؟ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. ہاں آف کورس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک بالکل ڈیڈ لاک بھی نہیں ہوگا. یہ چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انفولڈ ہوں گی، اس لیے کہ یہ بڑی ٹیڑھی لڑائی ہے. یہ دو افراد کی، یہ دو افراد کی یا ہندوستان پاکستان کی لڑائی نہیں ہے. یہ سیاچن کی اور یہ ہمارے بارڈر کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریجن کی پوری لڑائی ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جن صاحب میں چاہتی ہوں بریک سے پہلے ایک دفعہ آپ سے یہ پوچھ لوں، پھر فیض صاحب کے پاس میں جاتی ہوں. یہ جو قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ 6 رستے ہم نے، اور انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ نے کیا، انہوں نے کہا میرے اس سے علم میں ہے نا، ہی سیٹ کہ میرے علم میں ہے. علم میں ہے. پاکستان is a very good country, very responsible. تو یہ کیا، یہ دیکھیں پاکستان اس دلچسپ وقت دلچسپ ہے جی. دیکھیں پاکستان اس وقت ایک انٹرکولیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وہ اس کی ڈیپینڈنسی اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ نیوٹرل ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور سنسیئر ہو. تو جب آپ کو نیوٹرلٹی بھی چاہیے، ٹرانسپیرنسی بھی چاہیے اور سنسیئرٹی بھی چاہیے، تو آپ آف کورس دونوں پارٹنرز کو ایک مڈ کورس میں آپ کرتے ہیں اور ان کے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ جتنے کرٹیکل سٹیج پہ ابھی ڈائیلاگ چلا گیا، دس پروسیس ہیز بین کریٹڈ بائی پاکستان along with the friends. اب پوری دنیا اس پروسیس کے ساتھ جڑی ہے. تو پاکستان would never like، اور یہ گلوبل کیٹاسٹرفی ہو جائے گی اگر پاکستان کا یہ رول ختم ہو جاتا ہے یا اس کو اس رول سے باہر کر دیا جاتا ہے. then we have a situation. تو of course confidence میں یہ سوچنے سے بھی بیونڈ ہے کہ پاکستان کوئی ایسی غلطی، پاکستان کی قیادت نے، دوسری جانب چین بھی ہے، پاکستان نے چین کو بھی ناراض کیا. سویلین قیادت اور آرمی قیادت نے اور ہمارے فارن آفس نے اتنی مہارت اور اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. یہ ان کی مرضی دونوں کے ایما کے بغیر اس طرح کا عمل کرنا جو امریکی سینکشنز کو بھی بائی پاس کرے، وائلیٹ کرے. اور میڈیٹر، if I can add sir، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب. دیکھیں ایران کا اور ان کا مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے، کچھ میئرز تو ایسی کرنی پڑیں گی تاکہ تھوڑا سا وہ ٹرسٹ کی طرف بھی چیزیں بڑھنا شروع کر دیں. کہ وہ جو تھرڈ پارٹی کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی گارنٹی کون دے. دیکھیں نا، ہم ایک ریئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اب ٹرمپ جیسا بھی ہے، اب اس کی گارنٹی ہم میں سے کسی نے دینی ہے. ہم نے اسی کو انفولڈ کرنا ہے. اس کی جو بھی گیمبٹس ہیں جو بھی ہیں. اور چائنا کے جو انٹرونشن ہوگی نا وہ نیچرل ہے. اچھا چینیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں کبھی باہر جا کے حملے نہیں کیے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹریڈ جو ہے یا ان کے ٹریڈ روٹس جو ہیں، ان کے انکمنگ جو را مٹیریل اور آؤٹ گوئنگ مارکیٹس جو ہیں، ان کی رسائیاں اگر بند ہوں گی اور ان کے تیل کی سپلائیاں بند ہوں گی تو پھر ان کو کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے بلکہ اگنور کیا ہے جو چائنا کمپنیوں پہ پابندی لگائی. وہ چائنیز سمجھ نہیں آنے دیتے، وہ لمبے عرصے کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ملٹیپل آپشنز اپنے رکھے ہیں، لیکن اگر وہ اس میں ان کا سانس بند ہوا، وہ اس میں آئے، تو پھر یہ جنگ کسی اور شکل میں بھی جا سکتی. بالکل. فیض امان صاحب آپ فرمائیے گا اس کے اوپر کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے چائنا کو بھی ناراض نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا. بہت ہی ایک بیلنسڈ قسم کی پاکستان کی اپروچ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی تعریفیں کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. ان کو اسلام آباد اور پاکستان بے حد پسند ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائنز کے اوپر اس وقت امریکہ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہماری حدود ہیں، اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے اور ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے؟ جی اسما، all of the above، جو اور little bit of both. اس میں دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو پاکستان کا جو کردار ہے، جیسے کہ ہمارے معزز پینلسٹ نے فرمایا، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایکچولی اس میں it has become an indispensable international mediator. اس وقت دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کردار ادا کر سکے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو تمام جو چیکس ہوتے ہیں، باکسز، جہاں کہ آپ کو وہ ایک ٹرانسپیرنسی، نیوٹرلٹی، کمپیٹنس، ہسٹری، ایکسپیرینس، وہ تمام باکسز پاکستان چیک کرتا ہے اور وہ کردار پاکستان کا کوئی اس سے لے نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اب کیا یہ پاکستان کے کہنے پر ہو رہا ہے یا اس کو صدر ٹرمپ یا ان کی اپنی انتظامیہ کچھ ایسے معاملات کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی تجاویز ضرور شامل ہیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگ صرف، جیسے ہمارے دوست
दोस्त सैयद मोहम्मद अली ने फरमाया था कि इनकी अपनी ज़ाहिर एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उसके लिहाज से चलते हैं, लेकिन ये जंग जो है ये सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं है, ये सियासत भी है, ये इंटरनेशनल जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है उसका भी इससे ताल्लुक है, और फिर सबसे बढ़कर इस जंग का ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से भी है और अमेरिका की इकोनॉमी से भी है, और इसके अलावा जो उनके जो अलायंसेस हैं नेटो वगैरह वो सब मल्टीलैटरल अलायंसेस, तो इसमें वो तमाम पहलुओं को देख के मेरा ख्याल है ट्रंप को थोड़ा बहुत इस बात का क्रेडिट देना चाहिए, बावजूद इसके कि हम उनको बहुत सी बातों को उनकी दीवाने की बढ़ समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बड़ी सेंसिकल करते हैं, और ये जो छोटे मोटे जो CBM जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली वो प्रेशर रिलीज करने की कार्रवाई है, यानी दुनिया में ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही तमाम मार्केट्स जो हैं डाउन हो जाए। देखिए आप एक पैटर्न आप देखें, ये जो ट्वीट्स करते हैं इस किस्म के कि जिससे कि कुछ थोड़ी सी बहुत इत्मीनान की लहर दौड़े मार्केट्स में, वो या तो इतवार की शाम में आती है या पीर की बहुत सुबह आती है या फिर जुम्मे की सुबह आती है। ये इनके खास ये खास पैटर्न है। तो इसमें ये तो मैंने कल कह दिया था, देखिए इन्होंने इतवार की शाम को जबकि मंडे को या मार्केट्स ओपन होंगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उससे पहले ही, और आपने देखा कि फौरन जो है वो $1 ब्रेंट क्रूड जो है वो गिरा फौरन इस ट्वीट के फौरन बाद। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर ट्रंप साहब चलते हैं। मिलिट्री, देखिए उन्होंने ट्वीट किया, उसके फौरन बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल को खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एनोनिमस कोट्स दिए कि नहीं हम एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, हम उनको गाइडेंस फराहम करेंगे, और ज़ाहिर है कि जैसे जनरल साहब ने एस्टैब्लिशमेंट है सर जो कि फौरन करेक्ट करती है कि आप उसकी फौरन बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये आर्टिकल आ गया कि आप हम क्योंकि देखिए एस्कॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ की जो माइंस हैं, फिर उसके अलावा इतनी बड़ी नेवी को, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ फौजी हैं, उस सब की जानों का नजराना पेश करने के लिए आप बेसिकली तैयार हो गए हैं। और इस वक्त हालात ऐसे नहीं है अमेरिका के इसकी पॉलिटिक्स के मिड टर्म के इलेक्शंस, बल्कि मिड टर्म के इलेक्शंस तो अभी 4 महीने दूर हैं। इस वक्त 12 स्टेट्स में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की प्राइमरीज शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है कि उसका वो जो असर है वो भी बहुत अहम है, और उनके आप देखें ट्वीट्स इस बारे में भी आ रहे हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर डेमोक्रेट्स जीते इन इलेक्शंस में तो हम उन इलेक्शंस को मानेंगे नहीं, हम दोबारा वोटिंग कराएंगे। ये उन्होंने अच्छा, ये मैं दूसरी तरफ बिल्कुल आपने सही फरमाया सैयद मोहम्मद अली साहब, दूसरी तरफ भी जो स्ट्रेटजीज हैं उसको इसी तरह से देखा जा रहा है। मसलन ईरान कह रहा है म्यूनेशंस, मार्केट्स एंड मिड टर्म, वो भी इसको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को बना रहा है और ईरान अमेरिका को थकाने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और जाहिर है कि ये उनके लिए अमेरिका की इस वक्त जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी डोमिनेंट है। बिल्कुल आसमान, देखें जिस तरह अभी फैज साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर इसको हम एक फ्रेमवर्क में ढालें तो ये जंग जो है बुनियादी तौर पे 5 डोमेन्स में बैक वक्त जारी है, 5 महाजों पे। एक तो फौजी महाज है, दूसरा मईशत का महाज है या एनर्जी सिक्योरिटी का महाज है, एक सिफारती महाज है, और एक बयानिए का महाज है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें महाज है वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो सदर ट्रंप का सियासी महाज है। और मैं समझता हूं एक सियासतदान की हैसियत से एक हकीकत ये है कि उनके लिए ये महाज सबसे इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। दूसरी जानिब ईरान की भी जो क़यादत है, चूंकि बहरहाल उनकी साबका क़यादत की शहादत के बाद एक नई क़यादत तो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उसने भी अपनी फौज का, पासदारान इनकलाब का, अवाम का एतमाद हासिल करना है। तो बुनियादी तौर पे असल में ये जो अभी कायरा साहब ने बड़ी भरपूर अंदाज में पॉइंट आउट किया कि एक इस अंदाज में पोस्चरिंग की जा रही है कि आप दोनों जानिब से कि आप अपनी दाखिली ऑडियंस और अवाम के सामने तो मजबूत और विनर नजर आए, लेकिन कुछ क्वाइटली ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत एहतियात और आराम से लिए जा रहे हैं जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ईरान की क़यादत या अमेरिका के सदर को ना देनी पड़े। यानी कि अगर कुछ जहाज़ों को जाने दिया जाता है तो अमेरिकन नेवी विल लुक द अदर वे, और कुछ रास्ते उनके पाकिस्तान में खुल रहे हैं। तो आपने देखा कि भारतीय
صحافی نے پوچھا لیکن امریکی صدر نے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ ایکنالج کیا کہ ان کے علم میں ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ برف پگھل رہی ہے لیکن اس انداز سے پگھلائی جا رہی ہے کہ اس کے سیاسی قیمت جو ہے صدر ٹرمپ کو امریکہ کے اندر یا ایرانی قیادت کو اپنے ملک کے اندر نہ ادا کرنی پڑے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ دونوں سائڈ چاہتی ہیں کہ وہ عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے وکٹوریس نظر آئیں. اور ابھی جس طرح فیض صاحب نے بڑی زبردست انداز میں نشاندہی کی کہ وہ بڑی کیلکولیٹڈ ویل ٹائم ٹویٹ کرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایران کا سب سے بڑا لیوریج جو ہے اس پوری سچویشن میں وہ جغرافی کا ہے. وہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی اس کی صلاحیت ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے دنیا میں پوری انرجی سیکیورٹی کا ایک بحران آتا ہے اور پرائسز بڑھ جاتی ہیں. تو فوری طور پہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسا ٹویٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرائسز ڈکلائن کرتی ہیں اور اس کو مینیج کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ایک جانب جغرافی ہے, ایک جانب اکانومی ہے اور ایک جانب بیانیے کی جنگ ہے. تو یہ تینوں ڈومینز کو سائملٹینیسلی بڑے دلچسپ اور منفرد انداز میں دونوں ممالک آگے بڑھا رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ. یہ جو آبنائے ہرمز کی بھی بات بھی کی ظاہر ہے کہ ایک آپ نے کہا نا کہ وہ ایک سینٹر پوائنٹ تو اس وقت وہ ہے اور اس کے گرد ہی ساری جنگ جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور اسی پہ شاید آگے بھی گھومے گی. مگر اس کو ایران کسی بھی صورت فروری کی پوزیشن پہ نہیں لے کے جائے گا اس سے پہلے کی, اور امریکہ اس کو مان نہیں رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیشن اور جو باقی عرب ممالک ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کریں؟ جی بالکل, یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے ایران اور امریکہ کا, دس از بیونڈ. تو اس لیے اس کا ریجنل ایک اگر کانفلکٹ یہ بن ہی گیا ہے, یہ ادھر سے پیدا ہوا ہے نا, اسی وار کا بائی پروڈکٹ ہے اور اس کانفلکٹ کو ریجنل اپروچ کے ساتھ ہی کرنا ہوگا. دوسرا چائنا, باقی بھی ممالک جو ہیں یورپ, وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دیں گے. کل کسی اور ریجن میں کوئی اور ملک اپنا شروع ہو جائے گا. تو آئی تھنک جو چائنا ہے اب وہ اوپن سیز کو, اوپن روٹس کو, اسٹیبل روٹس کو پریفر کرے گا. وہ چاہے ایران ان کا جتنا مرضی ہے پارٹنر ہو, ہر ملک اپنا انٹرسٹ گارڈ کرتا ہے اور وہ فیوچر کی گارنٹیز کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ نہیں چلتا کہ یہ کل بھی میرے ساتھ ایسی ریلیشن شپ رہیں گے. پھر ریجنل کنٹریز کو چوک کرنے والی بات ہے. ابھی جو آج نیا نقشہ آیا ہے اٹس لٹل ایمبیشیس, اس کو تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. دیکھیں ابھی عمان جو ہے اس کا جو رسپانسز ہیں, آپ نے یو اے ای کو اوپیک سے باہر جاتے ہوئے دیکھا, تو اب ریجن کے اندر بھی تھوڑی سی پوزیشننگ آ رہی ہے. تو دیٹ از کلیئر ریفلیکشن کہ ریجن جو ہے وہ اس کو دیکھ کل امریکہ کہا جی ریجن کے کنٹریز خوش نہیں ہیں, تو وہ دوسری آپشنز بھی وہاں پہ کریٹ ہو رہی ہیں. تو عمان's بیہیویئر اور خاص کر کے یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ جو ابھی دفاعی ان کے ساتھ تعاون بڑھا ہے. یہ تعاون تو دیکھیں پہلے کا بھی ان کا تھا, جب یہ I2U2 وغیرہ اسٹیبلش ہوئے, پھر ابراہم ایکارڈ میں گئے, وہ چیزیں ویسے انفولڈ تو آگے نہیں ہو رہی ہیں, اس پہ ہمیں زیادہ شاید کمنٹ نہیں کرنا بہتر ہوگا. لیکن دس از ناٹ ویری انکریجنگ. ایکسپینشنسٹ جو ڈیزائن تھے, دیکھیں ایران کی اس ریزسٹنس نے گریٹر اسرائیل والے پروجیکٹ کو بڑا صحیح جھٹکا لیا ہے جی, اور اس کے سامنے ایک بند ہے. ٹھیک ہے وہ لیبنان میں انکرجنز کر رہا ہے, لیکن اگر یہ کانفلکٹ آتا ہے نا, سب سے بڑا جو مجھے ڈر ہے نا اسما, وہ یہ ہے کہ یہ جو بگ پاور ہے یہ جب چلی جائے گی, لیٹس سے کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں آئی ایم لیونگ دس, لیکن وہ سیڈ آف ایک فرکشن جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہمیشہ ایک کیوس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. افغانستان, عراق, تو یہاں ریجنل کیوس از ناٹ گڈ, ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ریجنل کنٹریز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ریجنل کیوس اگر ہوتا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان تو اس کو روک رہا ہے, اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا تو ایک کیوس ہوتا, اور کیوس پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں تھا. آسما, ایک تو امریکہ اس خطے سے جائے گا نہیں, اس کے انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں, اور میں نے کہا نا کہ وہ میری نظر میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک گرتی ہوئی سپر پاور ہے. وہ اپنے, اور اس کو کوئی نہیں گرا رہا, وہ اپنے ہی اندر سے اپنی کنٹرڈکشن سے گر رہا ہے. اور اس کو سب سے بڑے چیلنجز اس کی اکانومی کو, انڈسٹری کے بھی ہیں, باقی بھی ہیں, وار مشین کے بھی ہیں, اے آئی کے اور آئی ٹی کے بھی ہیں, اور اب اس کو سب سے بڑا چیلنج اس کی اپنی کرنسی کا ہے. گرتی ہوئی اس کی کرنسی ہے, اس کے متبادل میکنزمز پیدا ہو چکے ہیں اور وہ فال ہوتے جا رہے ہیں. یہ اس کی بہت بڑی فرسٹریشن کی علامت ہے جو اس وقت دنیا میں. تو وہ آسانی سے اپنے فٹ پرنٹس نہیں چھوڑے گا, کیونکہ جو اس نے اپنی ہیجمنی قائم کی تھی وہ اسی طاقت کے زور پر, وہ ملٹری پاور. ان دنیا میں 800 بیسز,
اتنا بڑا ملٹری پریزنس اس نے دکھا کے ساری دنیا کو ایک طرح کا ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے متبادل بہت ساری قوتیں کھڑی ہو گئیں. وہ اکنامکلی بھی کھڑی ہوگی, وہ ملٹرلی بھی کھڑی ہو گئی. اب اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہ آمنے سامنے ہوں, لیکن اس سے بہت پہلے اس ریجن کے اندر اب ایک نئی لائن ہے جو شاید اسرائیل کو بھی اور شاید امریکہ کو بھی قبول نہیں ہوگی. ہندوستان بھی اس کا ایک حصہ ہوگا. آپ ذرا غور کریں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے. ایران پاکستان پہ اعتبار کر رہا ہے, حالانکہ پاکستان کے ساتھ بہت کارڈیل, خلاف تو نہیں تھے لیکن بہت کارڈیل نہیں تھے جتنے آج پر اعتماد ہیں. عمان بھی سے ہم پہ اعتماد کر رہا ہے, گلف میں باقی سارے سعودی عرب ہم پہ اعتماد کر رہا ہے. ماں سوائے دبئی کے, ابو ظہبی کے, اس وقت باقی سارے ممالک پاکستان کے ساتھ پاکستان کی آواز سن رہے ہیں کل. اور دوسری طرف اسرائیل ہے, یو اے ای ہے, انڈیا ہے, یہ 3 ممالک ہیں. اگر کل حالات نارمل ہوتے ہیں, ان ملکوں کے تعلقات میں جو ریجنل نیا بلاک بنے گا وہ اسرائیل, دبئی اور بھارت ہوگا, پاکستان, ایران اور یہ ممالک ہوں گے. اور یہ ایک طاقت اس ریجن کے اندر امریکنوں کے لیے یا اسرائیل کے لیے کو آسانی سے قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے انہوں نے وہ جال ضرور بچھانے ہیں, وہ پاکستان کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے, اس پہ بھی اعتماد کا ہاتھ رکھیں گے. ایگزیکٹلی, اور ہمیں چیزوں کو نارملائز کر کے اگر ہارڈ پرسوٹ میں رہے پرماننٹ فزیکل پریزنس امریکنز کی لمبے عرصے کے لیے یہ جنگی تیاریوں کے ساتھ اس ریجن کے اندر یہ بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک بات. ان کے لیے اپنے بہت سارے پرابلمز ہیں, انٹرنل پریشرز بھی ہوں گے. اور جو امریکی صدر نے جو شروع آتے ہی بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے نا, کہ انہوں نے آتے ہی جو ایکسپیرٹس تھے ان کو نکالنے کی بات کی, انہوں نے ملک کے اپنے قوانین سختی کی, نئے ٹیکسیشن کا نظام دیے, ناٹو کو بے معنی قرار دے دیا, بہت سارے ملکوں کو اپنے خرچے, تو انہوں نے امریکہ کی اکانومی کے اوپر جو بہت بڑا برڈن تھا اس کو کٹ کرنے کی بات کی ہے. اب وہ کٹ نہیں ہو رہا بلکہ وہ بڑھ گیا. $25 بلین کہا جا رہا ہے ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں, بلکہ اب کہا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ. ایران کلیم کر رہے ہیں 100 بلین ان کے خرچ ہوئے. اگلی تیاری کے لیے جو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اگلے آنے والے سالوں کی تیاری کے لیے سینٹ کام نے جو ان کو ڈیمانڈ دی ہے وہ $1.5 ٹریلین کی ہے. 1.5 ٹریلین ڈالر, 40% انکریز کے ساتھ, کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, تب ہم تیار ہو سکتے ہیں. یہی ان کا اپنا وزن ہے جس کے اوپر وہ گر سکتے ہیں. میں نے وہی کہا نا, یہ وہ اپنے وزن سے بھی گر رہے ہیں, لیکن اس فرسٹریشن میں وہ اتنی بڑی بلا ہے کہ گرتے گرتے بہت ساروں کا نقصان بھی کرے گا. سو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پتے کھیلے ہیں. سر میں یہ اگلے حصے میں بات کروں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. کوئکلی میں اب اس کو وائنڈ اپ کروں, فیض رحمان صاحب آپ سے دوبارہ شروع کروں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں اور مستقبل قریب میں سب کو اپنی اپنی جو الائنس ہیں وہ بنانے پڑیں گے, اس میں رہنا پڑے گا, اپنی پسند ناپسند جو ہے وہ کلیئرلی بتانی پڑے گی. دیکھیے اسما بہت بڑا اچھا سوال ہے, اور میں بحیثیت ایک پاکستانی امریکن کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے بہت ایک بڑا مقام حاصل کیا, اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک بہت عرصے دراز سے یہاں رہتا ہوں. جو گڈ ول اور جو ایک آپ کو ایک اچھی فضا پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن میں ہی نہیں بلکہ پورے امریکہ میں نظر آتی ہے عوامی سطح پر, وہ آج تک میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو یہ بہت اچھی چیز ہم نے حاصل کی ہے, اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اپنی جو انڈسپینسبل ایک ہم اسٹیٹ کے طور پر ابھرے ہیں اس پورے پروسیس میں, اپنے جغرافیہ اور تمام جو امور میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیے. لیکن اب اس میں جو ہمیں جو کرنا چاہیے پاکستان کو, کہ ہم اپنی اس سکسیس کو, اب اس گڈ ول کو, انٹرنیشنل گڈ ول کو ٹرانسلیٹ کریں اپنی انٹرنل اسٹرینتھ میں. کیونکہ دیکھیں جیسے ہمارے محترم قائرہ صاحب نے فرمایا, اور بالکل درست فرمایا, کہ جو نیا انٹرنیشنل آرڈر تو خیر ابھی آپ دور کی بات ہے, لیکن ریجنل آرڈر تو آلموسٹ امیڈیٹلی اس پوسٹ کرائسس جو ہے جو ایمرج ہوگا, تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارا گڈ ول, یہ ہماری میڈیٹنگ پاورز, یہ ہماری کمپٹنس, یہ ہمارا جغرافیہ, سب کچھ ایک طرف, لیکن اگر ہم اپنی اکانومی کو اور اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اگر سنوار نہیں سکے تو ہم ان امور پر کیپٹلائز نہیں کر سکتے. تو میری دانش میں جو میرا بہت ہی درد مندانہ خواہش اور مشورہ یہی ہے, بحیثیت ایک پاکستانی امریکن کے اتنی دور بیٹھا ہوں, کہ ہم لوگ اب اپنا زور دیں کہ کچھ ہمارا جو ایک ہم کہتے ہیں 65% ہماری پاپولیشن جو ہے انڈر 30 ہے, تو ان نوجوانوں کے لیے, بچے بچیوں کے لیے آپ کیا اپرچونٹیز لا سکتے ہیں. اچھا دیکھیے بہت بڑا پہلو ہے جو میں اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا
चाहता हूँ चंद सेकंड्स के लिए। ये पहली दफा हुआ है और हमारे मोहतरम पैनलिस्ट इसको सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान किसी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में दाखिल नहीं हुआ अमेरिका के साथ। इससे पहले कि आप देखिए जितने भी वाकयात हुए हैं, सीटो सेंटो, अफगान वॉर और उसके बाद फिर 9/11 के बाद जो कुछ भी हुआ, हमारे ट्रांजैक्शंस रहे हैं। ये वाहिद मौका है जब आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया अमेरिका के साथ, आपने खुले दिल के साथ अनकंडीशनली आपने सपोर्ट किया है इस एफर्ट को, क्योंकि इसमें हमारा भी अपना मफाद था। लेकिन बिल्कुल। अब हमें ये चाहिए कि हम आगे बढ़ना है और इस, कैसे मामले इसको को अपने ये इकोनॉमिक देखें। प्रॉफिट के लिए भी बिल्कुल इस्तेमाल करना exactly. चाहिए। ये जन साहब अब क्विकली इसके ऊपर मैं ये चाहूँगी कि ये जो हमारे ईरान के साथ रास्ते खुले हैं, ज़ाहिर है कि हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि ये अमेरिका को सेटिस्फाई किया है या उनके इजाज़त के बगैर नहीं हुआ या व्हाटएवर जो भी इसको कहा जाए, लेकिन इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? देखिए पाकिस्तान, जैसे अभी कारर साहब बता रहे थे हिस्ट्री का जिक्र कर, पाकिस्तान एज अ सिचुएशन जी, हमारा ईस्ट और वेस्ट दो जगहों से हमारे ऊपर एक एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है इंडिया से। और वी इन द रीसेंट पास्ट हमें बलूचिस्तान में इश्यूज रहे हैं, वो चीज़ें काफ़ी सॉल्व हुई हैं, ऑल दो के ट्रांजिट करके दुनिया अभी अफगानिस्तान चली गई है। अफगानिस्तान इज़ आवर कॉमन एजेंडा, ईरान का हमारा, और ईरान पाकिस्तान विद दिस रीजन्स ग्रो करते हैं। आइसोलेशन में कोई मुल्क ग्रो नहीं कर सकता। ईरान की हम ज़रूरत है, ये लग्जरी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की नेसेसिटी हैं, उसके ऊपर हमें बिल्ड करना चाहिए। एंड वी शुड किसी एक ग्रुप में या एक उस पर तो हम रुकते नहीं है। तो जितनी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी। एक चीज़ वैसे क्विकली मैं कह दूं, पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी और अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका को भी कई दफ़ा नो बोला हुआ है। पहलगाम पुलवामा में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर्स थे और बल्कि उनको फेस सेविंग दे, तो पाकिस्तान उसमें रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं उनको मेंटेन रखें, जो हमारी चल रही है, विच इज चाइना ऑफ कोर्स इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आपकी जो नई पार्टनरशिप्स हैं अगर बेहतर चलते, ऑफ कोर्स इसमें आप रेलेवेंट हुए, इसको आप पूरा फायदा उठाएं। वी मस्ट कोरियोग्राफ दिस, और हमारा जो इंटरनल पीस विद इन है दैट हैज टू बी अटेन्ड, ताकि हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी जो है वो और ज्यादा स्पीड में आगे बढ़े। बिल्कुल सर, लास्ट कमेंट के आपको लगता है कि चीन के दौरे से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ना कुछ कर लेंगे इस जंग के खात्मे के हवाले से? जंग का खात्मा नहीं करेंगे, इस पे कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। वो अपनी कोई कमजोरी का इजहार नहीं करेंगे चीन जाते हुए। दुश्मन के घर जा रहे हैं ना, वो जा तो रहे हैं, सो कोई कमजोरी का इजहार नहीं करेंगे। हाँ, एक गुड विल का या अच्छे ख्वाहिशात का इजहार जरूर करेंगे। लेकिन आज मेरा ये है कि हमने अपने यूथ को अगर कुछ देना है तो वो इकोनॉमी को ठीक करके दे सकते हैं। गवर्नमेंट तो जॉब नहीं देगी ना, इस खित्ते की रीबिल्डिंग होनी है। सही बात है। इस खित्ते की रीबिल्डिंग में ईरान भी रीबिल्ड होना है, सऊदी अरब में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे दीगर ममालिक ने करने हैं, उनको एक सिक्योरिटी का एम्बेड भी फराहम होना है। सो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ईरान के साथ रास्ते खुलने का मुराद ये भी है, अगर ईरान का माल हमारे रास्ते से जा सकता है तो ईरान का माल हमारे रास्ते से आ भी सकता है, और हमारी पाइपलाइन सिर्फ 40-50 किलोमीटर दूर है उनके हमारे बॉर्डर तक पहुंची। और आप तो गए भी थे जब वो ये मुआहदा हुआ था। एग्जैक्टली इस तरह के बहुत सारे फायदे जिनको अभी हर ये जिक्र करने से लगता है कि हम माली मुफादात के पीछे नहीं, हम एक जिम्मेदार कौम के तौर पे ये सर्कमस्टांशियली मिलेंगे। एक बात दूसरी ये है कि हमें इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर कोई मुहिम जोई ना हो, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे। ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है ये कुछ अरसे के लिए, क्योंकि अभी कंसोलिडेट नहीं हुई चीज़ें, अभी सारा कुछ फ्लूइड है, रीजन में भी और बाकी जगहों पे भी। हाँ, दुनिया में पाकिस्तान का एक जिम्मेदार कौम के तौर पे बेहतर इमेज बना है। हमें गेयर अप होके हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, हमारी कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री को और रियासत को, और उनको चाहिए कि दुनिया में एक्सपोर्ट्स के लिए अपने रास्ते पैदा करें। तो यूरोप में जो मिलेंगे, और लेबर के लिए अमेरिका में मिलेंगे, और लेबर के हमें अपने रीजन में मिलेंगे। और वो जो ही अमन होता है जिसके लिए हम सरतोड़ कोशिश, या जरा मामला ठंडा भी होता है तो हमारे लिए बहुत सारा रास्ता खुलेगा। बट अपना घर ठीक रखें। बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है इससे ज़्यादा तो कंक्लूड नहीं किया जा सकता जो जुमला कायरा साहब ने कहा है कि अपना घर भी इन ऑर्डर करना पड़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।